بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شروع اس ہستی لا شریک کے نام سے جو بادلوں کے ذریعے سمندروں سے پانی کو اٹھاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں ننھی منی بوندیں برساتا ہے۔ شروع اس ہستی لا شریک کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت فخر موجودات رحمت للعالمین امام الانبیاء نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر کہ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا اور پھر قرآن ملا۔ محترم سامعین، بہت سارے اسٹیجوں پر طرح طرح کی تقاریر طرح طرح کے مجموعے میں کرنے کا موقع ملا، لیکن اس اسٹیج پر خاص طور سے ایسے تخت پر جہاں پہ علماء کرام موجود ہوں میں زیادہ نہ بولوں گا، اپنا موٹیویشن تو نہیں رکھوں گا لیکن چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری، نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ دل نے تیرے فراق میں کر لی ہے خودکشی، دل نے تیرے فراق میں کر لی ہے خودکشی، آنکھیں تیرے دیدار کے فاقوں سے مر گئیں۔ حاضرین مجلس، میری مراد حضرت مولانا قاری عقیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی لگایا ہوا پودا آج 25 برس مکمل ہو گئے۔ میں آپ کو آج سے 25 برس پہلے لے چلوں تو یہ مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن ایسا عظیم الشان مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارا آبائی مکان جو مکہ مسجد کے بازو ہے، وہاں سے اس مدرسے کی ابتدا ہوئی۔ والد محترم جناب الحاج سلیم دیشمکھ صاحب، ان کے رفقا اکرام نواب بیگ صاحب اور خلیل صاحب نے قاری صاحب کو تیار کیا اور اس مدرسے کو شروع کیا، اور یہ کہا کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور اسی وقت آج سے 27 برس پہلے اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا، اور 25 برس سے یہ مدرسہ قیام الطعام کے ساتھ دیگلور شہر کی سرزمین میں بہت ہی نہایت ہی بہترین طریقے سے اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دشمن اسلام اور ہماری صفوں میں رہنے والے لوگ اگر کسی مدرسے پر یا مدارس اسلامیہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس نے حفاظ کے علاوہ علماء کے علاوہ کچھ نہیں دیا، تو میں آپ کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کے انہی طالب علموں کا بھی آپ نے دیکھا، وہ اردو میں بھی تقاریر کر رہے تھے، وہ مراٹھی میں تقاریر پر پیش کر رہے تھے، اور وہی ایک طالب علم انگلش میں یہ کہہ رہا تھا کہ the best among you are those who have best manners and character۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق و کردار سب سے اچھے ہوں۔ تو میں آئیے آپ کو آج سے 1400 برس پہلے لے کر چلتا ہوں۔ آج سے 1400 برس پہلے جب اس دھرتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آج سے 1400 برس پہلے آسمان سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، رہتی دنیا تک اور صبح قیامت تک اس دھرتی پر کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج بھی یہ دنیا دور جہالت میں جی رہی ہے، آج بھی ابن آدم کے لڑکے تقوی اور پرہیزگاری کو بھلا چکے ہیں، آج بھی بنت حوا کی لڑکیاں حیا اور پاک زمینی کے سبق کو بھلا کر کوسوں دور نکل چکی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ آج کے اس دور جہالت میں بھی جب نبی نہیں آئیں گے، جب پیغمبر نہیں آئیں گے، یہ فرما دیا گیا کہ رہتی دنیا تک اور صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نبی انبیاء کے بعد یہ علماء ہی تمہارے وارثین ہیں، یہ علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان علماء کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے، ان علماء کے اوپر نکتہ چینی کرنے سے پہلے آپ تمام لوگ مدارس اسلامیہ کا ساتھ دیں۔ آج دیگلور شہر نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام مکتب فکر کے لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے طرح طرح کی محنتیں پیش کی، اور یہ ایک ثبوت پیش کیا کہ زمین پر گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں،
زمین پر گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں. اس پیارے ملک بھارت کو ایک عظیم بھارت دیش بنانا ہے, لیکن اس میں مدارس کے علماء نے پہلے بھی اہم رول ادا کیا تھا, آج بھی مدارس اسلامیہ اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور اسی شہر دگلور کے کئی 2 مدارس بھی اس میں بہترین کارکردگی انجام دے رہے ہیں. اور میں بات کروں مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کی, جس کے عظیم الشان 25ویں سالانہ جلسے میں آپ تشریف فرما ہیں, تو اس مدرسے نے بہترین عالم بھی دیے, اس مدرسے نے بہترین حفاظ بھی دیے, اس مدرسے نے ڈاکٹر بھی دیے, اس مدرسے نے ایک حافظ محیط کی شکل میں اس دگلور شہر کو کارپوریٹر بھی دیا. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کو چلانے والوں اور اس کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے. اور آج کے ان 4 نوجوان اور 4 کم سن حفاظ سے یہ کہنے چاہتا ہوں, آپ پوری دنیا میں جیسے اس مدرسے کے 25 سال کے سفر میں بننے والے 62 حفاظ کرام الگ الگ خطے میں جا کر اپنا اس مدرسے کا نام روشن کر رہے ہیں, اپنے اساتذہ کی محنتیں بتا رہے ہیں, تو میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی اس پورے چمنستان بھارت میں پھیل جائیں اور کہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم ہے, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.